السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ الحمدللہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ الانعام کی مزید 5 آیات کریں گے۔ میں ان کے پہلے قرات کر دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي ينشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون۔ صدق اللہ العظیم۔ جی، آیت مبارکہ کا پہلا حصہ ہے ان اللہ فالق الحب والنوى۔ اسم انہ ہو گیا اور یہ پورا جملہ خبر انہ ہے، اور یہ حالت نصب میں انہ کی وجہ سے فالقن کا مطلب ہوتا ہے پھاڑنے والا، پھاڑنے والا۔ سو فالقن اسم الفاعل کا صیغہ ہے۔ فالق الحب، حب کہتے ہیں دانا کو، فالق الحب والنوى، نوا کہتے ہیں گٹھلی کو۔ یعنی جب دانا زمین میں بویا جاتا ہے یا گٹھلی زمین میں بوئی جاتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ پودے جو ہے وہ صاف ظاہر ہے کہ آپ دیکھتے ہیں نا وہ گندم کے دانے کو، اگر آپ آج کل ویڈیوز ہیں یوٹیوب پہ تو وہ پھٹتا ہے، اس کے بیچ میں سے پودا نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ان اللہ فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت، اخرج یخرج، خا را جیم مادہ باب افعال، اخرج یخرج اخراجا نکالنا، یخرج فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ، الحی زندہ کو، یخرج الحی یہ مفعول ہو گیا، من المیت یخرج الحی زندہ کو نکالتا ہے، من المیت مردہ میں سے، ومخرج المیت من الحی۔ اچھا، یہ اب مخرجن، اب آپ یہ دیکھ لیں کہ یہاں پر فعل استعمال ہوا ہے، یہاں پر اسم الفاعل استعمال ہوا ہے، وہی سیم ہے۔ افعالن یعنی یفعلو کے وزن پر، اب اس سے آپ نے اسم الفاعل بنانا ہے تو سمپل ہے، یا کو ڈراپ کریں، وہاں پر میم لگا دیں، اس پر پیش ہو، اور مخرجن، سو مفعلن کے وزن مخرجن نکالنے والا، ومخرج المیتی میت کا نکالنے والا ہے، من الحی یعنی مردہ کو نکالنے والا ہے، من الحی زندہ میں سے۔ ذالکم اللہ، اب میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ جو یہاں ذالک کے ساتھ جو یہ ضمیر آ رہی ہے یہ مخاطبین کے لیے ہوتی ہے جن سے خطاب کیا جا رہا ہوتا ہے۔ سو ذالک کا اشارہ ہو گیا، وہ ہے اللہ خبر، ذالک بیسیکلی یہ ہے اللہ۔ اچھا، یہاں پہ میں نے آپ کو گزشتہ آیت میں بتایا تھا کہ ذا اس میں اشارہ ہے، اس کی بھی ایک تفصیل ہے تھوڑی سی۔ اب ذا اس میں اشارہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ جی یہ اشارہ ہے، بعض جو عرب کے کچھ علماء اس کی تفصیل یوں کرتے ہیں، اور جو ذالکہ میں جو لام ہے، لام یہ بعد کے لیے ہے، بعد یعنی دور، یہ دور کے اشارے کے لیے۔ ذالکہ میں ایکچولی ذا اشارہ ہے، لام للبعد ہے، دور کی طرف بات کرنے کے لیے، اور وہ جو کاف ہے وہ ایک خطاب ہوتا ہے، ذالکہ جس سے بات کیا جا رہا ہو اس کو مخاطب کر کے، تو اس لیے یہ بدلتا رہتا ہے، بسا اوقات ذالکم بھی ہو جاتا ہے، ذالکما بھی ہو جاتا ہے، جن کو سے خطاب کیا جا رہا ہو۔ اگر ایک ہے تو اسے ایک کو اشارہ ہوگا، اگر سب ہیں تو وہ جمع آ جائے گا۔ تو یہ بعض عرب علماء اس کی یوں بھی تفصیل کرتے ہیں، یہ آپ کی معلومات کے لیے ہے۔ ذالکم اللہ فأنا تؤفکون، انا یہ آئینہ کے میننگ میں کہاں، جیسے سورہ آل عمران میں انا لکی ھذا، تمہارے لیے یہ کہاں سے آیا، انا تؤفکون، حمزہ فا کاف مادہ باب ضربہ سے افک یا افکو، سو
تؤفکون، اس کا مطلب ہوتا ہے بہہ کے جانا، یعنی ادھر ادھر کو بھٹک جانا. تو یہ مجہول کا صیغہ ہے، انتم اس کا نائب الفاعل ہے. فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تم کہاں بہہ کے جا رہے ہو. فالق الاصباح، اصباح کہتے ہیں صبح کو. فالق الاصباح، صبح کا پھاڑنے والا. بیسیکلی صبح نمودار ہوتی ہے تو اس کو پھاڑ کر سامنے ظاہر ہو جاتی ہے. فالق الاصباح، صبح کا پھاڑنے والا یعنی صبح کو لانے والا. وجعل اللیل سکنا، جعل یجعل بنانا ہوا اس کا فاعل ہو گیا، فعل ماضی ہے. وجعل، اور اس نے بنایا، اللیل مفعول، رات کو بنایا، سکنا، سکون کے لیے، سکون کے لیے بنایا. وجعل اللیل سکنا والشمس، یہ مفعول، والقمر، اور یہ پھر یہ بھی مفعول ہو گیا جعل کا. والشمس والقمر، اور رات اور سورج اور چاند کو بنایا، حسبانا، شمار کرنے کے لیے، حساب کتاب. جیسے ہوتا ہے نا ہم دن کے پہر جو ہے، اب تو گھڑیاں آ گئی نا، تو گھڑیوں سے پہلے کیا ہے، سورج کو دیکھ کر بتایا جاتا تھا اور چاند کو دیکھ کر دنوں کا تعین کیا جاتا تھا، کتنے دن ہو گئے کتنے. تو یہ تو آج کل تو ہمارے پاس کیلنڈرز ہیں، تو اس سے پہلے یہی حساب کے لیے تھے. فالق الاصباح وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا، کہ رات کو بنایا سکون کے لیے، اور والشمس والقمر حسبانا. ایکچولی یہ سکنا جو ہے یہ حال ہے لیل کا، اور یہ حسبانا حال ہے شمس اور قمر کا. ذالک تقدیر العزیز العلیم، ذالک وہ ہے سب، یعنی جو پیچھے ابھی تذکرہ ہوا آیت میں. تقدیر کا مطلب ہے اندازہ لگایا ہوا. سو اللہ رب العزت کا اندازہ ہمارے اندازے کی طرح نہیں ہوتا کہ ہمارا اندازہ غلط اور صحیح ہو سکتا ہے. اللہ رب العزت کا اندازہ غلط نہیں ہو سکتا، بلکہ 100% درست ہوتا ہے کہ یہی ایسے ہی ہوگا. تو اسی لیے تقدیر یہ اللہ کا ایک اندازہ ہے. ذالک تقدیر العزیزی، یہ ہے عزیز، کیا کہتے ہیں، عزیز زبردست. ذالک تقدیر العزیزی، یہ زبردست غالب کی تقدیر ہے. والعلیم، یعنی علیم، خوب جاننے والے، خوب غلبہ پانے والے کی، زبردست کی کا اندازہ ہے. تو یعنی اس کی طرف سے یہ تقدیر ہے، طے شدہ ہے. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ النُّجُومَ، وَهُوَ وہی ہے جس نے، الذی یہ اس کا صلہ ہو گیا، جعل فعل ماضی. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ وہی ہے جس نے بنایا، النجوم، نجم کی جمع، یہ اس کا مفعول ہو گیا. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ النُّجُومَ وہی ہے جس نے بنایا ستاروں کو. کیوں بنایا؟ لام تعلیل ہے، وجہ بتائی جا رہی ہے. اس میں ہا دال یا مادہ ہے، ہا دال یا، سو باب افتعال سے ہے. اس اہتداء یہتدی کا مطلب ہوتا ہے ہدایت یافتہ ہونا. سو لتہتدوا، تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ، یعنی رہنمائی حاصل کرنے والے بن جاؤ. تو اس میں انتم اس کا فائل ہے، نون ڈراپ ہوا لام تعلیل کی وجہ سے. لتہتدوا بہا، با حرف جر، تاکہ تم اس سے ہدایت حاصل کرو، رہنمائی حاصل کرو. یہاں ہدایت، ایک ہدایت وہ ہے جو ہم اسلام اور اس میں دین میں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے، اور یہ ہے رہنمائی حاصل کرنا. ہاں نجوم، جیسے ستاروں کے ذریعے سمندروں میں اور رات کی تاریکی میں رہنمائی حاصل کی جاتی تھی، رخ معلوم کیا جاتا تھا. لتہتدوا بہا، تاکہ تم اس کے ذریعے رہنمائی حاصل کرو. کہاں؟ فی ظلمات البر، ظلمت اندھیرے، ظلمات البر خشکی کے اندھیرے، والبحری اور سمندر کے اندھیرے. مرکب اضافی ہے یہ. قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، قد ماضی قریب کے لیے، فصل یفصل تفصیل سے بیان کرنا، کھول کر بیان کر دینا. نحن فاعل باب تفعیل. قد فصلنا، ہم بیان کر چکے ہیں، الآیات نشانیوں کو، مفعول حالت نصب میں ہے. لقوم یعلمون، یہ لام حرف جر، لقوم ایک قوم کے لیے، لقوم، اور یہ اس کی صفت ہے، لقوم یعلمون. قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، تاکہ وہ کیا ہے، اسے جانے پہچانے. لیعلمون، عین لام میم مادہ، فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم فاعل. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ، اور وہی ہے، الذی یعنی وہی ہے جو، یہ اس کا صلہ ہو گیا، انشأکم، نون شین حمزہ مادہ، نشأ ینشأ، انشأ ینشئ، انشأ ینشئ، باب افعال، پیدا کرنا. نشأ ینشأ پیدا ہو جانا، انشأ ینشئ پیدا کرنا. انشأ فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ، کم مفعول. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ، وہی ہے جس نے تم سب کو پیدا کیا، من نفس، ایک نفس سے، یہ اس کی صفت ہوگی، واحدۃ، اس لیے یہ
मुअन्नस है क्योंकि नफ्स मुअन्नस है। आगे है पस, मुस्तक़र्रुन व मुस्तौदउन, मुस्तक़र्रुन ठिकाना, इसमें मकान का सीगा है, मुस्तक़र्रुन ठिकाना, व मुस्तौदउन ये होता है सुपुर्द किए जाने की जगह, मुस्तौदउन, सो मुस्तक़र्रुन व मुस्तौदउन, बस एक ठिकाना है और एक सुपुर्द किए जाने की जगह है। मुस्तक़र कहते हैं दुनिया को, मुस्तौदा कहते हैं कब्र को। क़द फ़स्सलनल आयाति लिक़ौमी यफ़क़हून, बस यहाँ पे फेल चेंज हुआ है, वहाँ यअलमून था, यहाँ यफ़क़हून, वहाँ है लिक़ौमिन, ताकि उस कौम के लिए जो जानते हैं, व यफ़क़हून, फ़ा क़ाफ़ा फ़ाक़ी है यफ़क़हू, बाब समिया से इसका मतलब होता है समझना, लिक़ौमिन यफ़क़हूना, उस कौम के लिए जो समझते हैं, यानी जो पहचानते हैं इन तमाम बातों को। अगली आयत है जी, उसका पहला हिस्सा, वहुवल्लज़ी अंज़ल मिनस समा, वही है जिसने नाजिल किया, अंज़ला बाब इफ़आल नाजिल करना, जिसने नाजिल किया, मिनस समाई आसमान से, मा अन पानी, ये मफ़ऊल हो गया अंज़ला का, नून ज़ा लाम मादा फ़ेल माजी वाहिद मुज़क्कर और ये इसका सिला, वहुवल्लज़ी अंज़ल मिनस समाई मा अन। जी अब पानी का तज़किरा आ गया, अब आयात उसी से मुताबिक चलेंगी। फ़अख़रजना बिही, अख़रज युख़रिजु, ना मफ़ऊ फ़ेल माज़ी नहनु फ़ाइल, फ़अख़रजना हमने निकाला, बाहर फ़े जर उसी के ज़रिए, ये हा ज़मीर इसके लिए है, फ़अख़रजना बिही हमने निकाला उसके ज़रिए क्या, नबात कुल्लि शैइन, ये मफ़ऊल है अख़रजना का, इसका मतलब उगने वाली, नबातुन उगने वाली, नबात पूरा मुरक्कब इज़ाफ़ी है, नबात कुल्लि शैइन हर उगने वाली चीज़ को उससे निकाला। फ़अख़रजना मिन्हु ख़दिरन, अख़रजना फिर नहनु फ़ाइल फ़ेल माज़ी, मिन्हु उसमें से, ये नबात हैं, फ़अख़रजना मिन्हु ख़दिरन सब्ज़ी, फ़अख़रजना मिन्हु ख़दिरन ये इसका मफ़ऊल, हमने निकाला सब्ज़ी को। अब उस सब्ज़ी में क्या क्या चीज़ें हैं जो जिनका तज़किरा किया जा रहा है, अब ये सिफ़त आ रही है ख़दिरन की जी। फ़अख़रजना मिन्हु ख़दिरन, सब्ज़ी के अलावा मैंने एक मुनासिब वर्ड यहाँ पे खेती, सब्ज़ी जो कि वो सब्ज़ी हो जाती है, सब्ज़ी से मुराद सब्ज़ बातों की तरफ इशारा था, लेकिन उसका मुनासिब तो ये खेती यानी जो भी सब्ज़ चीज़ें उगती हैं। सो फ़अख़रजना मिन्हु ख़दिरन नुख़रिजु, अख़रज युख़रिजु बाब इफ़आल से, नहनु उसका फ़ाइल फ़ेल मुज़ारे है, नुख़रिजु हम निकालते हैं, मिन्हु उसमें से, हब्बन मुतराकिबन, हब्बन कहते हैं दाना, मुतराकिबन जुड़ा हुआ यानी एक से एक जुड़ा हुआ। सो ये उसकी सिफ़त हो गई, दाना कैसा होता है, नुख़रिजु मिन्हु हब्बन मुतराकिबन, व मिनन नख़्ल मिन तलइहा क़िनवानुन दानियतुन, व मिनन नख़्ल, नख़ल कहते हैं खजूर को, व मिनन नख़्ल और खजूर से, मिन तलइहा उसके तल से, तल कहते हैं बूर को, बूर मैं इंशाल्लाह इसकी तलई की भी पिक्चर और किनवान की भी पिक्चर आपके साथ शेयर कर दूंगा कि ये बेसिकली आप समझ सकते हैं। किनवान होता है कुनवुन, ये एक जो वो खजूर की जो एक टहनी आ रही होती है उस पर जो खजूरें लगी होती हैं उसको किनवुन कहते हैं। तो जमा होगी किनवानुन, दानियतुन होते हैं, ये इसकी सिफ्त है, यानी नीचे लटके हुए, झुके हुए, वो अपने वजन से वो झुक जाते हैं तो उसको एक दानियतुन कहते हैं। सो हा ये नखल की तरफ जा रहा है चूंकि ये मुअन्नस है, मिन तलइहा। अब यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ एक इन्फॉर्मेशन कि तलउन नखील या तनउन नखल ये एक दवाई भी होती है जो मेल और फीमेल के फर्टिलिटी को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, अरब में ये मिलती है, उसे कहते हैं तलउन नखील या तलउन नखल। सो व मिन नखली मिन तलइहा किनवानुन दानियतुन, और खजूर से मिन तलइहा उसके तल से यानी उसके बूर से, किनवानुन दानियतुन झुके हुए किनवान। अब उसका उर्दू तर्जुमा क्या किया जाएगा, किनवानुन दानियतुन झुके हुए जो है गुच्छे, ये अब मुब्तदा मुअख्खर है, ये खबर मुकद्दम है। व जन्नातिन मिन आनाबिन व ज़ैतून व रुम्माना मुश्तबिहन व गैर मुतशाबिह। जन्नातिन और बागात, जन्नतुन की जमा, व जन्नातिन और बागात, मिन आनाबिन इनबुन की जमा आनाब अंगूरों, व जन्नातिन मिन आनाबिन और बागात
انگوروں سے، والزیتون اور زیتون، والرمان اور رمان، یعنی زیتون اور انار، رمان انار، مشتبہن، یہ اب حال ہے ان کا، مشتبہن اس سے ہوتے ملے جلے، مشتبہن ایک دوسرے سے شبہات رکھتے ہوئے ایک جیسے پھل، مشتبہن وغیر متشابہن اور ایک دوسرے سے مختلف بھی، یعنی پھل کئی ایک جیسے لگتے ہیں اور کئی ایک دوسرے سے مختلف لگتے ہیں۔ انظروا امر کا صیغہ، انتم فاعل، انظروا تم سب دیکھو، انظروا امر کا صیغہ، انتم فاعل، اذا ثمرہ، ثمر کہتے ہیں پھل کو، ثمر کہتے ہیں پھل کو، الی ثمرہ اس کے پھل کی طرف، اذا جب، اسمرا، اسمرا، اسمرا یثمر پھلدار ہو جانا، فعل ماضی کا صیغہ ہے، اذا اسمرا جب وہ پھلدار ہو جائے، اس کا فاعل ایکچولی وہی ثمر ہے، تو الی ثمرہ اذا اسمرا وینعہ، ینع کا مطلب یہ ینعہ اور اس کا پکنا، یہ بیسیکلی ہا جو ہے اس پھل کی طرف ہے، الی ثمرہ اذا اثمرہ وینعہ جب وہ پھلدار ہو جائے اور وہ پک جائے، ینع کا مطلب ہوتا ہے پک جانا، یعنی جیسے آم پہلے تو وہ سبز ہوتا ہے اور پھر وہ پکتا ہے تو پیلا ہو جاتا ہے، پھلوں کا پکنا آپ کو سمجھتا ہے، پھل لگ جانا اسمرہ اور پھلوں کا پکنا ینع، ینع الی ثمرہ اذا اثمر وینعہ، ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، ان حرف تاکید، ان کا ایفیکٹ آیا آیات پر چونکہ مرکب آگے حرف جر آ رہا تھا، ان فی اور یقیناً اس میں، ذالکم وہ تم سب کے لیے، لآیات لام مزاحلقہ، لام مزاحلقہ، لآیات ان فی ذالکم لآیات لقوم ایک قوم کے لیے، یہ اس کی صفت ہے، یؤمنون جو ایمان رکھتے ہیں، یعنی ایمان والوں کے لیے ان تمام باتوں میں نشانیاں ہیں، ذالکہ کا اشارہ ان تمام باتوں کی طرف ہے جو اب پہلے تذکرہ کیا گیا ہے، اور کم مخاطبین سے ہے کہ ان فی ذالکہ بیسیکلی تھا ان فی ذالکہ اس میں یقیناً اس میں لآیات بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں، لقوم یؤمنون ایسی قوم کے لیے جو ایمان رکھتے ہوں، سو یہاں پہ یہ قوم مخاطبین کے اشارہ کہ تم سب کے لیے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض نشانیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تعریف، فالق الحب والنوا دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا، یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، یعنی وہی جاندار کو بے جان سے نکالتا ہے اور وہی بے جان کو جاندار سے نکالنے والا ہے، وہ دانے اور گٹھلی سے جو مردہ جمادات کی طرح ہے زندہ نباتات کو نکالتا ہے، ومخرج المیت من الحی، فالق الحب والنوا پر عطف ہے، اس کی تفسیر کا بیان کی اور اس پر عطف ڈالتے ہوئے مخرج المیت من الحی، زندہ سے مراد زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ نکالنے کا مفعول مختلف عبارتوں میں بیان کیا جاتا ہے جو سب قریب المعانی ہیں۔ کسی نے کہا اس کے معنی ہے کہ وہ انڈے سے مرغی نکالتا ہے اور مرغی سے انڈا بھی پیدا کرتا ہے، کسی نے یہ کہا کہ وہ برے آدمی سے نیک اولاد اور نیک آدمی سے بری اولاد پیدا کرتا ہے، علاوہ ازیں اور بھی کئی مفہوم بیان کیے جا سکتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالکم اللہ، یہی تو اللہ ہے یہ کام کرنے والا، وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، فأنا تؤفکون پھر تم کہاں بہک کے پھرتے ہو، فالق الاصباح وجعل اللیل سکنا، وہی رات کے اندھیرے سے صبح کی روشنی پھاڑ نکالتا ہے اور اسی نے رات کو موجب آرام بنایا، یعنی وہ روشنی اور اندھیرے کا خالق ہے۔ وجعل اللیل سکنا، اس نے رات کو موجب آرام بنایا، یعنی جو ہر چیز کو ڈھانپ لیتی ہے جس سے ہر سو اندھیرا چھا جاتا ہے تاکہ رات کو تمام اشیاء آرام و سکون حاصل کر سکے۔ اگر آپ غور کریں انسان، جانور، چرند پرند سب ہی رات میں سکون کرتے ہیں۔ والشمس والقمر حسبانا، اور سورج اور چاند کو ذریعہ شمار بنایا۔ وذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اللہ کے مقرر کیے ہوئے اندازے ہیں جو غالب اور علم والا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ تم جنگلوں اور دریاؤں کے اندھیروں میں ان سے رستے معلوم کرو۔ بعض سلف نے کہا ہے کہ جو شخص ستاروں کے بارے میں ان تین چیزوں کے سوا کوئی اور اعتقاد رکھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ایک غلط اور جھوٹی بات منسوب کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمان کے لیے باعث زینت بنایا، ایک بات، دوسری ان کو شیطان کو مارنے کا آلہ بنایا، تیسری بات بر و باہر کے اندھیروں میں سے رستے معلوم کرنے کا ذریعہ بنایا۔ قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، تحقیق عقل والوں کے لیے ہم اپنی آیات کھول کھول کر بیان کر چکے ہیں۔
وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ، اور وہی تو ہے جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَمُسْتَقَرٌ وَمُسْتَوْدَعٌ، پھر تمہارے لیے ایک ٹھہرنے کی جگہ اور ایک سپرد ہونے کی۔ ائمہ نے اس سے فرمایا مستقر سے مراد ماؤں کے رحم میں، اور ان تمام یا ان میں سے اکثر نے فرمایا مستودع سے مراد باپوں کی پشتیں ہیں۔ ابن مسعود اور اہل علم کی ایک جماعت نے اس کے برعکس یہ بھی کہا ہے کہ مستقر سے مراد دنیا ہے، ٹھہرنے کی جگہ، اور مستودع سے مراد مرنے کی جگہ یعنی قبر ہے۔ قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، تحقیق سمجھنے والوں کے لیے ہم اپنی آیات کھول کر بیان کر چکے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، پھر ہم ہی جو برساتے ہیں اس سے ہر طرح کے نباتات اگاتے ہیں۔ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا، اور پھر ہم نے اس میں سے ہری بھری کھیتیاں اگائیں، یعنی سبز کھیتی، درخت اگائے اور پھر دانے اور پھل پیدا کر دیے۔ نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا، ہم ان کونپلوں میں سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے دانے نکالتے ہیں۔ وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ، اور کھجور کے بور میں سے لٹکتے ہوئے گچھے۔ قنوان، قنون کی جمع ہے، اس سے مراد تر و تازہ کھجوروں کے گچھے ہیں۔ دانیتن، جو پکڑنے والے کے قریب ہوتے ہیں۔ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ، اور انگوروں کے باغ، یعنی ہم نے اس سے انگوروں کے باغ نکالے۔ اہل حجاز کے نزدیک یہ دونوں بہت اشرف اور افضل قسم کے پھل ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ دنیا کے بہترین پھل ہوں۔ والزیتون والرمان مشتبہا وغیر متشابہ، اور زیتون اور انار جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور مختلف بھی ہیں۔ امام قتادہ فرماتے ہیں کہ یہ پتوں اور شکلوں کے اعتبار سے ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، مگر پھلوں کی شکل اور ذائقے اور فوائد کے اعتبار سے پھل ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعہ، یہ چیزیں جب پھلتی ہیں تو ان کے پھلوں پر، اور پکتی ہیں تو ان کے پکنے پر نظر رکھو۔ ینعی سے مراد ہے پھلوں کا پکنا۔ ان فی ذالکم، یقیناً اس میں اے لوگو لآیات، اللہ کی قدرت کی بہت سی نشانیاں ہیں جو ان اشیاء کے خالق کی قدرت، حکمت اور رحمت کے کمال پر دلالت کرتی ہیں۔ لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی آیات اگلے لیکچر میں ہم پڑھیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس کام کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، آمین یا رب العالمین۔